بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أدهم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ایام اذا ماہ محرم ماہ محرم ایام اذا یہ ہر سال تیزی کے ساتھ جو ہے اپنی منزل کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، اور ہر حسین کا عزادار حسین کے لیے آنسو بہانے میں، سینہ زنی کرنے میں و دیگر خدمات انجام دینے میں جو ہے وہ احساس اس بات کا کرتا ہے کہ ہم نے عشر اولیٰ میں نہ کچھ کیا جو امام حسین علیہ السلام کا حق بنتا تھا. لہذا عزیزان گرامی، ان 10 دنوں میں ہر وقت کو اہمیت دیجیے، ہر دن کو اہمیت دیجیے، ہر رات کو اہمیت دیجیے. جتنا ہو سکے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کی عزاداری میں انہماک کے ساتھ، جوش اور ولولے کے ساتھ شرکت فرمائیے، اور اتنا اس بات کا خیال رکھیے کہ نہ معلوم سال آئندہ ہمیں یہ جگہ نصیب ہو یا نہ ہو. جب ہم اس نیت سے اور اس غرض سے فرش ادا پر تشریف لائیں گے تو ہماری عبادت کی منزل کچھ اور ہوگی، ہماری فکر بہت بالا ہوگی، ہماری ہر وہ چیز جو حسین سے وابستہ ہے ہمارے وجود میں جو ہے وہ بہت بلند اور بالا ہوگی. لہذا عزاداری سید الشہداء کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر کس و ناکس اس مقام پر، اس منزل پر، اس جگہ پر نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ملائکہ مقربین کی جائے گاہ ہے. یہاں ملائکہ مقربین حضور رکھتے ہیں. شاید جب میں نے یہ حدیث بیان کی تھی ایک پہلو چھوڑ دیا تھا، اور وہ پہلو یہ ہے کہ یہ بات ہمارے اور آپ کے نزدیک بھی ہے کہ اگر کوئی جاہ و حشم اور روب رکھتا ہے جس سے سامنے والا انسان خوف کھاتا ہے یا خوف زدہ ہوتا ہے، لیکن جب اسے کچھ دن کی صحبت مل جاتی ہے
کچھ دن اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جاتا ہے تو وہ بے تکلف ہو جاتا ہے، اور آنے والا فرض کیجئے اگر اس کے رعب و دبدبے کا شکار ہے تو اس سے جو اس کے قریب رہتا ہے اس سے سفارش بھی کرتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے۔ تو یہ حضور ملائکہ مقربین ہے، یہاں ملائکہ حاضر رہتے۔ کون ایسا انسان ہے یا کون ایسا بشر ہے جو ملک الموت سے نہیں ڈرتا؟ ہے کوئی جو ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دے ہاں بھائی میں بہت دوست رکھتا ہوں، وہ جب ملنا چاہیں تب میں ان کے لیے کیا ہوں، حاضر ہوں؟ نہیں، ہر انسان کیا ہے، ملک الموت سے کیا ہے، خوف رکھتا ہے۔ قبر میں جانے کے بعد منکر و نکیر سے کیا ہے، خوف زدہ رہتا ہے کہ نہ معلوم وہ کس صورت میں آئے، کس ہیکل میں آئے، کس شکل و صورت میں آئے۔ اور ظاہر سی بات ہے، روایت یہ کہتی ہے کہ اتنے نہیب ہوں گے، اتنے جو ہے وہ خوفناک ہوں گے کہ ہر جانے والا جو ہے دیکھ کر کے انہیں خوف کھائے گا، ڈر جائے گا۔ مگر عزیزان گرامی، اس حدیث کی روشنی میں جو دانشمندوں نے، عقل مندوں نے نتیجہ نکالا ہے، وہ یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ہمیں ملک الموت سے کوئی خوف اور ہراس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں منکر و نکیر سے کوئی خوف و ہراس نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجلس حسین حضور ملائکہ مقربین ہے، تو یہ یقین ہے اس بات کا کہ جب مجلس حسین ہوتی ہے تو ملائکہ مقربین تشریف لاتے ہیں، اور جب لاتے ہیں تو وہ بھی ہماری صف کا حصہ ہیں، وہ بھی ہمارے امام بارگاہ میں آتے ہیں، وہ یہی فرش عزائے حسین پر آتے ہیں۔ تو عزیزو، جب ہم یہاں سے جائیں گے ملک الموت ہمارے قریب آئیں گے، اگر ہمیں انہیں دیکھ کر خوف و ہراس ہوگا تو یہ خوف و ہراس ہمارا صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ رہ چکے ہیں۔ ہم برجستہ یہی کہیں گے، کیا تم وہی ہو جو فرش حسین پر ہم اور آپ تم ایک صف میں بیٹھے ہوئے تھے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے روایتوں میں، آپ جا کر کے دیکھیے کہ جب حسین کا چاہنے والا، اہل بیت کا محب اس دنیا سے جاتا ہے اور علی کا شیعہ اس دنیا سے جاتا ہے تو ملک الموت جو ہے روح کھینچنے میں کیا کرتے ہیں، آسانی کرتے ہیں، اور ان کی روح جو ہے جسم سے ایسے پرواز کرتی ہے جیسے جو ہے پھول سے جو ہے وہ خوشبو جو ہے وہ نکل جائے۔ لہذا عزیزان گرامی، یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان کیا، اور کہا کہ جب تم ہماری محبت دل میں لے کر کے اس دنیا سے جاؤ گے تو ان ساری چیزوں کا تمہیں خوف و ہراس نہیں ہونا چاہیے۔ ہر منزل پر تمہیں آسانی ہوگی، کہیں شکوہ گلہ شکایت نہیں ہوگی، کہیں پریشانی نہیں ہوگی، الا یہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ واجبات کو ترک نہ کرنا، محرمات کے قریب نہ جانا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ خود مولا کائنات کا یہ قول ہے کہ ہمارا چاہنے والا واجبات ترک کرے یہ ہو نہیں سکتا، محرمات کے قریب جائے یہ ہو نہیں سکتا، بے نمازی ہو یہ ہو نہیں سکتا، واجبات الہیہ کا منکر ہو، احکامات الہیہ کا منکر ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ظاہر سی بات ہے شیعوں کے صفات بھی بہت بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے مدینے کے لیے ملتا ہے کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو لوگ چاند نہیں دیکھتے تھے، بلکہ جیسے ہی چاند نکلتا تھا اہل بیت اطہار کے گھر سے گریے کی آواز کیا ہوتی تھی؟ بلند ہوتی تھی۔ تو ہمارے فکر میں، ہمارے وجود میں بھی ان ساری چیزوں کو رہنا چاہیے، تب جا کر کے ہم ان حدیث کے حقدار قرار پائیں گے۔ عزیزان گرامی، دوسری حدیث صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نفس المحموم لنا تسبیحون، نفس المحموم لنا تسبیحون۔ عزیزان گرامی، عجیب جملہ ہے۔ کہا ہمارے غم کو
یاد کر کے اگر کوئی فرد بشر روتا ہے تو اسے ایک تسبیح کا ثواب ملتا ہے۔ نفس المحموم میں ہم من و غم من، آپ ناد علی پڑھتے ہیں یا نہیں؟ ناد علی مظہر العجائب تجد عون اللہ فی النوائب کل ہم من و غم من سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہم اور غم، ایک ظاہری غم ہے، ایک باطنی غم ہے۔ ہر دونوں کا مسیحا اور دونوں کی مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ علی ابن ابی طالب ہے۔ کیا کہا ہے؟ نفس المحموم لنا تسبیحون، یعنی کوئی بھی فرد بشر ہماری مظلومیت کو، بالخصوص ہمارے جد حسین ابن ابی طالب علیہ السلام کی مظلومیت کو جو ہے احساس کر کے روتا ہے یا گریہ کرتا ہے تو اسے ایک تسبیح کا کیا ہے ثواب ملتا ہے۔ ہم کہتے ہیں داخلی غم کو، یعنی یہاں مراد چھٹے امام کی یہ بھی ہے، آنسو نہ گرے تمہارے آنکھوں سے۔ خالی بعض افراد وہ ہیں جو ذاکرین یا مقررین یا خطبہ کی بات کو سن کر فقط یہ احساس کر لیں کہ یہ کسی اور کا ذکر ہے اور اس منزل تک اپنے آپ کو پہنچا دیں، تو کیا ہے؟ ایک تسبیح کا ثواب پروردگار عالم یا یہاں پر بیٹھنے والوں کے لیے جو آ کر کے فرش ادائے حسین پر بیٹھتے ہیں، نفس یعنی سانس، ایک سانس کا لینا جو ہے ایک تسبیح کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ آپ بتائیے اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، کیا آپ گن کے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک کتنی سانس لی؟ کتنا اجر و ثواب رکھا ہے اللہ نے، ذرا آپ دیکھیے تو۔ ایک نفس، ایک سانس جو ہے لینا ایک تسبیح کا۔ اب علماء جو ہے اور خود ائمہ معصومین علیہ السلام تسبیح پڑھنے والوں کے لیے ثواب کیا بیان کرتے ہیں؟ کہا ہماری تسبیح یعنی ہماری جد مظلومہ شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کی تسبیح پڑھنے والوں کے لیے پروردگار عالم جو ہے 1000 مستحبی نماز کا ثواب جو ہے وہ کیا ہے؟ لکھتا ہے۔ آپ سوچئے یہاں بیٹھنے کی کتنی عظمت ہے، کتنی منزلت ہے اس مقام کی، کون سمجھ سکتا ہے؟ ایک تسبیح کا ثواب ایک نفس پہ، ایک سانس لینے پہ، جو فرش ادائے حسین پر بیٹھ کر کے ایک سانس لیتا ہے، پروردگار عالم کیا ہے؟ ایک تسبیح کا ثواب اس کے حق میں لکھتا ہے۔ اور تسبیح کا اجر و ثواب جو بیان کیا گیا ہے، کہا ہر پڑھنے والے کے لیے 1000 رکعت مستحبی نماز سے کیا ہے؟ افضل ہے تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ عبادت گاہ ہے، یہ فرش ادا، یہ سوچ کے نہ یہ کہ مجلس میں جا رہا ہوں، نہیں، بلکہ بہت بڑی عبادت کا نام ہے فرش ادائے حسین۔ یہاں پر تشریف لائیے، علماء بیان کرتے ہیں باوضو آؤ، اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم اس فرش ادائے حسین پر کون کون سی ہستیاں آتی ہیں، ہمیں اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ تاکید کے ساتھ علماء بیان کرتے ہیں، ابھی بھی وہ زندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طریقے سے حکم ہے کہ مسجد میں باوضو جایا کرو، اسی طریقے سے حکم ہے کہ پاک و پاکیزہ طاہر کپڑا پہن کر کے جو ہے فرش ادائے حسین پر آیا کرو اور باوضو آیا کرو۔ کیوں آیا کرو؟ یہ سب حدیثیں ہم اور آپ نہیں جانتے، ہم اور آپ نہیں دیکھتے۔ اس کا شرف کتنا ہے، اس کی عظمت کتنی ہے، اس کی منزلت کتنی ہے، یہ کس معراج پر ہے فرش ادائے حسین، جس کا اندازہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہمارے لیے نجات کی کشتی ہے۔ ہم 14 کے 14 کیا ہیں؟
کشتی نجات ہے. جو بھی وابستہ ہو جائے گا اسے نجات دلانے کی ذمہ داری ہماری ہے. اما، اب امام نے یہ ٹکڑا بیان کیا، چھٹے امام نے، اما نجات و جد الحسین اوسع منا و اسرع منا. اللہ اکبر. اوسع منا و اسرع منا. ہم تیرا کے تیرا کیا ہے؟ نجات کی کشتی ہے، مگر ان تیرا کشتیوں سے بھی محکم اور مضبوط کون سی کشتی ہے؟ جد الحسین، ہمارے جد حسین کی ہے، جو کیا ہے؟ اوسع ہے، جس میں وسعت زیادہ ہے، واسرع منا، اور ہم تیرا کی کشتیوں سے سرعت بھی زیادہ ہے. سوچئے آپ. اسی لیے جو ہے علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جنت کے اس دروازے پر کھڑے ہوں گے اور ہر عزادار کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ جنت میں داخل کریں گے، چاہے جس طریقے سے جو ہے حسین کی مجلس میں اس نے خدمت کو انجام دیا ہو. عزیزان گرامی، یہ یاد رکھیے گا، ہر وہ عمل ائمہ کو زیادہ محبوب اور پسند ہے جو ہمارے اور آپ کے نزدیک حقیر سمجھا جاتا ہے اور ذلیل سمجھا جاتا ہے. یہی ایران کا واقعہ ہے. ضعیف العمر تھا انسان، کوئی بیٹا بھی نہیں تھا. قافلہ جب اس کے سامنے سے کربلا کی طرف جانے لگا تو آپ کو معلوم ہے اس نے جو ہے دل کی آواز سے پکار کر کے حسین کو آواز دی، آقا کیا صرف امیروں کے لیے ہے؟ کیا صرف صحت مندوں کے لیے ہے کربلا آنا؟ کیا ہم غریبوں کے لیے نہیں ہے؟ ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، قوت بھی نہیں ہے. تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، میں امیروں کے لیے نہیں ہوں، میں سب کے لیے ہوں. چاہے تم کتنے بھی غریب ہو، فقیر ہو، میں تمہارے لیے بھی ہوں. یہ مت سمجھنا کہ ہمارے روضے میں آؤ گے جب ہی زیارت پڑھو گے ہم تمہاری زیارت کو قبول کریں گے. نہیں، جہاں ہو تم وہیں پر کھڑے ہو کر کے فقط کہہ دینا السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین. عزیزان گرامی، ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہمیں کربلا بھی جانے کی ضرورت نہ ہو. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ساری راہیں ہماری اور آپ کی ہموار کر دی تو ہمیں کربلا ضرور جانا چاہیے، لازم اور ضروری اور واجب ہے، جانا چاہیے. مگر ہم اپنے کو ایسا بنائیں کہ ہم کربلا نہ جائیں مگر کربلا میں رہنے والوں کا پیغام ہم تک آ جائے. جب امام چہارم کے زمانے میں کوئی عاشق حسین کربلا گیا، جب وہاں سے لوٹ رہا تھا تو امام نے کس کو یاد کیا تھا؟ کہا جانا اور اس غریب کو میرا سلام کہنا جو میرے جد مظلوم کے عزاداروں کی چوکھٹ پر بیٹھ کر جوتیاں سیدھی کیا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ. ہم یہاں سے سلام بھیجیں، ہمارا امام ہم پہ وہاں سے سلام بھیجیں. ہماری فکر میں یہ ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں. اس طریقے سے امام نے یاد کیا، کہا اس کو میرا سلام کہنا جو میرے بابا کے عزاداروں کی کیا کرتا ہے؟ چھوتیاں صحیح کرتا ہے. تو عزیزان گرامی، حسین کی عزاداری میں کسی بھی کام کو کم نہ سمجھیے گا، اور جتنا کم تر سمجھیے گا اتنے ہی امام کی نزدیک جو ہے وہ افضل اور بالا ہے. اس کی عظمت بہت بلند ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز پڑی ہے ہم کیوں اٹھائیں، راستے میں فلاں کنکر پڑا ہے ہم کیوں اٹھائیں، یہ امام بارگاہ کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے، یہ یہاں کے منتظمین حضرات کی ذمہ داری ہے، یا یہاں کے خدام کی ذمہ داری ہے. نہیں، تم نے اپنے آپ کو اجر و ثواب سے محروم کر دیا. یہ کسی کا گھر نہیں ہے، یہ حسین کا گھر ہے. یہ کسی کا ذاتی گھر نہیں ہے، حسین کا گھر ہے. کیا تم حسینی نہیں ہو؟ کیا تم مجلس نہیں کرتے؟ کیا تم حسین سے محبت نہیں کرتے؟ کیا تمہیں حسین کے وسیلے اور ذریعے سے جنت میں نہیں جانا ہے؟
کیا تم حسین کو یاد نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ. پھر یہ چیزیں تمہارے ذہن میں آئی کیسے کہ یہاں کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہے, یہاں کے خدام کی ذمہ داری ہے, یہاں کے منتظمین حضرات کی ذمہ داری ہے. عزیزان گرامی, یہ 8ویں امام کی حدیث ہمیشہ یاد رکھیے گا. کہاں ہماری محبت, جب دنیا سے تمہاری آنکھ بند ہوگی, جب وہ منزلیں آئیں گی جہاں تمہارا کوئی سہارا نہیں ہوگا, پھر تم ہماری محبت کا اندازہ لگانا. پھر تمہیں ہماری محبت کا اندازہ ہوگا کہ ہم نے کون سی دولت جو ہے وہ دنیا میں پائی تھی, مگر اس کی قدر و قیمت ہم نے نہیں کی. بس عزیزان گرامی, وقت تمام ہو رہا ہے. 2 دن امیر صاحب کے کہنے پر تاخیر ہوئی اور 40 یا 45 منٹ ہو گیا, اس لیے کہ وہ وقت تنگ ہے اور کوئی ایسا دوسرا راستہ بھی نہیں ہے کہ وقت نکالا جا سکے. لہذا جتنا ہو سکے اور جتنی دیر تک ہم اور آپ بیٹھ سکیں بیٹھیں. یہ بہت بڑی عبادت ہے. باتیں بہت سی تھیں, بات کو ختم کروں گا. 8:20 ہو گیا ہے. عزائے سید الشہداء میں ہر آنے والے عزادار کی عزت بھی کیجیے, عزت بھی کیجیے, کسی کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھیے گا. امام حسین کے نام پہ تبرکات تو تقسیم ہوتے ہیں, اس کا احترام کیجیے, اس کو آنکھوں سے لگائیے, اس کو سینے سے لگائیے. اب وہ تبرک یا وہ چیز, وہ شے نہیں رہ گئی جو آپ کے ذہن میں بنی ہوئی ہے, بلکہ اس کی عظمت بہت بلند ہو گئی ہے, بہت بلند ہو گئی ہے. میں واقعہ بیان کرتا, وقت نہیں ہے تبرکات کے سلسلے میں. یہ تبرکات نہیں ہیں, یہ نہ معلوم ہمارے جسم میں جانے کے بعد کن کن امراضوں میں کام آتے ہیں اور کتنا علاج ہوتا ہے, کتنی شفا ہمیں اور آپ کو ملتی. آپ نے ایران کا سفر کیا ہوگا مگر آپ وہاں رہے نہیں. جو وہاں پہ رہے ہیں, ایرانی میرے سامنے بیٹھے ہیں, وہ اس بات کی تائید کریں گے ہماری کہ وہاں پر عمرا رؤسا جو ملیاردہ کے مالک ہیں, معلوم ہے آپ کو, جب وہ خیابان پہ اپنی گاڑی لے کر کے چلتے, یہ منظر میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا طالب علمی کے زمانے میں, اور تعجب سے دیکھا. اتنی اچھی گاڑی, اور گاڑی کا مالک بھی اتنا اچھا اور ہینڈسم جو بھی آپ تصور کر سکیں, مگر کیا لے کے اترا گاڑی کے اندر سے؟ ایک اتنا بڑا ڈبہ, اتنا ہی بڑا ڈبہ رہا ہوگا. اور آیا کہاں پر؟ جہاں پہ نظر تقسیم ہو رہی تھی. آنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو شفا کے لیے. سوچیے آپ, سوچیے آپ, نہ معلوم اگر وہ چاہے تو کتنی دیگیں بنوا سکتا, لیکن انہیں معلوم ہے کہ یہ جو نام حسین پر تقسیم ہو رہا ہے, اب وہ چیز وہ نہیں رہ گئی بلکہ اس کی تاثیر بدل چکی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا کبھی یہ بھی نہ کہیے گا مجلس حسین میں جو تبرکات تقسیم ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا بانٹا. اور بعض اوقات یہ ساری چیزیں ہم بیان کر کے کتنے لوگوں کو اس ثواب عظمیٰ سے, عبادت عظمیٰ سے محروم کر دیتے. وہ اپنی عزت و آبرو کے لیے گھر میں فرش عزائے حسین نہیں بچھا پاتے. کیوں؟ لوگ ہمارا ہنسی اور مذاق اڑائیں گے, ہمارا ہنسی اور مذاق اڑائیں گے کہ کیا بانٹا, کیا تقسیم کیا. ارے بھائی, کون ایسا عزادار ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی چوکھٹ پر بلائے ہوئے حسین کے عزاداروں کی جتنی بھی خدمت کرے کم, جتنا اچھا تبرک نام حسین پر بانٹیں کیا ہے, کم ہے. مگر وہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق حسین کے نام پر تقسیم کر رہا, دے رہا ہے. مگر ہماری فکر, ہماری فطرت, ہماری عادت کیا ہے کہ ہم اس کا ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں. کتنے لوگوں نے, خدا کی قسم میں جانتا ہوں, کیوں مجلس نہیں کی, مولانا کیا مجلس کروں, لوگ بعد میں مذاق اڑاتے ہیں. میرے بیٹے نے منع کر دیا نہیں کیجیے, شوہر نے منع کر دیا نہ کرو. آپ کو معلوم ہے, بس چھوٹا سا واقعہ, ذاکر کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے, بہت مشہور ذاکر ایران کے تھے, اور وہ نہ معلوم دن بھر میں کتنی مجلسیں پڑھتے تھے. ایک مرتبہ بچوں نے ضد کر لی,
آگا ہمارے یہاں مجلس پڑھی، ظاہر سی بات ہے، اتنے بڑے خطیب، اتنے بڑے ذاکر، جب بچوں نے جو ہے دامن پکڑ لیا، نہیں کہا وقت نہیں ہے، پھر کل پڑھوں گا یا کبھی آؤں گا، تو انہوں نے کہا نہیں آج آپ کو پڑھ کے جانا، کہا اچھا چلو گئے۔ جو بھی بچے تھے تھوڑا بہت کچھ رکھا، اونچا کیا، ممبر بنایا، وہ بیٹھے، 2 جملے مصائب کے کہے اور اتر گئے۔ بچوں نے لا کر کے جو ہے ان کے ہاتھ میں چائے دی، ہے نا، سنا ہے آپ نے یہ واقعہ نا، اور انہوں نے ٹھنڈی سمجھ کر کے اس چائے کو وہیں چھوڑ دیا۔ جب گھر پہنچے، کھانا وانا کھانے کے بعد سوئے، عالم خام میں کیا دیکھا؟ حسین کی دکھیاری ماں آئی اور کہا اے میرے ذاکر، اے میرے بیٹے حسین کے ذاکر، میں نے تمہاری آج اس مجلس کو قبول کیا تھا، مگر افسوس کہ جو تبرک تم تک پہنچا تھا وہ تم نے نہیں کیا، نہیں پیا۔ کہا بی بی سرد ہو گیا تھا، کہا نہیں، تمہیں معلوم ہے وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ سوچئے آپ، سوچئے ذرا، سوچئے آپ، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ واقعات ہر روز، ہر مہینے، ہر سال نہیں ہوتے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے، محکم ہے، اور صحیح معنوں میں ہم حسین کے محب ہیں، تو ہمارے لیے ایک ہی واقعہ کافی۔ بس عزیزان گرامی، یہ ہے حسین کے نام پہ تبرکات جو تقسیم کیے جاتے ہیں، بڑے احترام سے لیجئے، دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر کے لیجئے، جیسے ایک فقیر جو ہے ایک امیر کے سامنے دامن پھیلائے رہتا ہے، اور کبھی چھوڑ کر کے نہ جائیے گا، کبھی حقیر سمجھ کے نہ جائیے گا تبرک حسین کو، نہیں تو ان ساری چیزوں کا آپ کو کہیں نہ کہیں جواب دینا پڑے گا۔ بس ختم ہوئی بات، و وقت بھی تمام ہوا۔ اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو، دھیرے دھیرے ایام ازا، عشر اولیٰ کے دن اور رات جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہم اور آپ حسین کا ماتم کر رہے ہیں، حسین کی مجلس کر رہے ہیں، مگر آخر میں وہی ہوتا ہے، مولا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، جو ماتم کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا، جو گریے کا حق تھا وہ ادا نہیں کیا۔ اے میرے غریب امام، اگر مہمان نوازی میں کوئی کمی ہو گئی ہو تو ہم گنہگاروں کو معاف کر دینا۔ ہمارا آخر میں یہی تکیہ کلام ہوتا ہے، یہی کہتے ہیں، نہیں عزیزو ابھی وقت ہے، 2 مہینہ 8 دن ہے۔ میں یہ نہیں کہتا خطیب اور ذاکر مصائب کیا پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کون سی روایت پڑھ رہا ہے، آپ کے دل پہ اثر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ کیا تم اتنی مجلسیں سننے کے بعد، یا اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، یا اتنی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد، کیا تم واقعات کربلا کو سمجھ نہ سکے کہ کربلا میں کیا کیا واقعہ ہوا، کیا کیا مصیبتیں کربلا میں گزری؟ کہا سر کو جھکا لو اور تصورات کو کربلا پہنچاؤ، اپنے ذہن کو کربلا پہنچا دو، اور ایک ایک منزل کو یاد کر کے روتے رہو۔ کیا حسین کے لیے وہ منزل سخت نہ تھی جب ہاتھوں پر 6 مہینے کا علی اصغر تھا اور حسین پانی مانگ رہے تھے، اور ظالموں نے پانی کے بدلے تیر چلایا تھا جو گلو اصغر پر لگا تھا؟ عزیزان گرامی، سید سجاد کے لیے کیا وہ منزل سب قربانیوں سے عظیم تھی یا نہیں تھی کہ اپنی آنکھوں سے جو ہے پھوپھی زینب و ام کلثوم کو سر برہنہ دیکھا چوتھے امام نے؟ اور سب سے بڑا جملہ جو چوتھے امام نے مدینے جانے کے بعد کسی سائل کے جواب میں کہا تھا، مولا کربلا میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ تو کیا امام نے کسی کی شہادت کو یاد کیا تھا؟ بھائی اکبر کی بھی شہادت کو یاد نہیں کیا، بابا حسین کی بھی شہادت کو یاد نہیں کیا۔ رو کر کے امام نے ایک ہی جملہ کہا تھا، الشام الشام الشام۔ کہا وہ منظر میری نگاہوں سے کبھی نہیں جاتا کہ بھرا ہوا دربار تھا اور میری پھوپھیاں اور بہنیں جو ہیں ننگے سر دربار میں داخل ہو رہی تھیں۔ ایک عزت دار کے لیے یہ موت کا وقت ہوتا ہے، موت کا۔ اسی لیے چوتھے امام نے کتنے مقام پہ جو ہے موت کی تمنا کی حقیقت میں۔ اور جب زندان شام سے کربلا آئے تھے
تو اپنے چچا عباس کی قبر پہ کیا کہا تھا؟ چچا عباس آپ ایک مرتبہ مارے گئے، آپ کا بیٹا سید سجاد کربلا سے لے کے کوفہ، کوفہ سے لے کے شام تک نہ معلوم کتنے مقامات پہ مارا گیا۔ عزیزان گرامی، یہ ساری مصیبتیں ہم خود تصور کریں، خیال کریں، ایک ایک منزل رونے کے لیے کافی ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ بس بات کو ختم کروں گا، آج تیسری چوتھی محرم کی شب آ گئی، دو جملے حر کے اور بات کو ختم کروں گا۔ حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، یہ تمام چیزیں حر نے انجام دیں۔ عزیزان گرامی، لیکن یہ دن محرم کے گزرتے رہے، عاشور کی شب آئی، حر نے اپنے اندر نامعلوم کیا چیز محسوس کی۔ ایک مرتبہ اپنے خیمے سے باہر حر آیا اور دیکھا کہ ایک سپاہی اپنے گھوڑے کو لے کر کے فرات کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھوڑا پیاسا ہے، میں بھی پیاسا ہوں، پانی پینے جا رہا ہوں۔ حر تڑپنے لگا، کہا گھوڑے کو پانی پینا لیتے جا رہے ہو؟ حسین کے خیمے سے لتش لتش کی آواز، حسین کے خیمے سے لتش لتش کی آوازیں آ رہی ہے۔ یہ باتیں حر کو جھنجھوڑ رہی تھی اندر سے، حر بے قرار تھا، حر اندر اندر ٹوٹا جا رہا تھا، تڑپ رہا تھا، حر کرے تو کیا کرے۔ آخری وقت آیا اور شب عاشور گزر رہی ہے۔ ایک مرتبہ حر نے مصمم ارادہ کر لیا کہ اب حسین کی طرف جانا ہے۔ عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں حر نے اپنے مقدر کو بدل دیا، اور حر جیسا مقدر سب کا بدل جائے گا انشاءاللہ کہ بدل جائے گا، مگر یہ یاد رکھیے گا کہ حر نے ساری چیزوں کو لات ماری، پامال کر دیا۔ کیا نہیں تھا حر کے پاس؟ حر کے پاس طاقت تھی، حر لشکر کا سردار تھا، حر ایک بہترین زندگی گزار رہا تھا، مگر ساری چیزوں کو پامال کر دیا حسین کی مظلومیت کو یاد کر کے، حسین کے بچوں کی پیاس کو یاد کر کے۔ جب جانے لگا حر، بیٹا پہلے نکلا، بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ کہا بابا مجھے بھی ساتھ لے کے چلیں گے؟ کہا ہاں چلو۔ بھائی حر کا نکلا، کہا کہاں جا رہے ہو بھیا؟ کہا جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ مگر بھائی نے عجیب جملہ کہا، حر جا تو رہے حسین کی طرف، مگر تمہیں معلوم ہے ان ساری چیزوں کا ذمہ دار تو ہے حر، اگر حسین نے معاف نہیں کیا تو کیا کرے گا؟ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا۔ مگر حر یہ سمجھ گیا تھا مجھے کون آواز دے رہا ہے، مجھے حسین بلا رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے حسین معاف نہ کرے۔ عزیزان گرامی، آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، اگر کوئی ایسا انسان ہو جس کے جرم کی سزا ہم اور آپ جو ہے وہ کاٹ رہے ہوں، جب وہ سامنے نظر آئے گا تو کیا ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے ذہن میں نہ آئیں گی؟ کیا جیسے ہی حر کو حسین نے دیکھا ہوگا وہ سارا منظر جناب امام حسین کے ذہن میں نہ آیا ہوگا؟ یہی حر ہے جس کی وجہ سے میرے خیمے سے سکینہ پیاس پیاس کو آواز دے رہی ہے، علی اصغر پیاس پیاس کو آواز دے رہا ہے۔ کیا حسین نے یہ نہیں سوچا ہوگا میرے علی اکبر کا سینہ حر کی وجہ سے زخمی ہوگا، میرے بھائی عباس کے شانے حر کی وجہ سے کاٹے جائیں گے؟ مگر جیسے ہی حر حسین کے قریب آیا اور ندامت کا سر حسین کے قدموں میں رکھنا چاہا، سلام ہو حسین آپ کی اس رحمت پر، اس نظر کرم پر، ادھر حر نے حسین کے قدم پر اپنا سر رکھنا چاہا، حسین نے جو ہے حر کے سر کو اٹھایا، گلے سے لگا لیا۔ ایک مرتبہ حر کہتا ہے مولا کیا آپ نے میری خطا کو معاف کر دیا؟ عزیز و جناب زہرا کے لال نے عجیب جملہ کہا، اے حر میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے میں نے بھی تجھے معاف کیا، میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ بس آخری جملہ، ساری باتوں کو چھوڑنے کے بعد امام پذیرائی کرے تو کیسے کرے، مہمان نوازی کرے تو کیسے کرے، خیمے میں ایک قطرہ آب بھی نہیں ہے جو حر کو پلایا جا سکے، بس ایک ہی ذریعہ بنا، ایک ہی راستہ بنا۔ کربلا کی جنگ کا عجیب طریقہ ہوا، عجیب نقشہ کھینچا گیا، کہا کربلا کی جنگ میں جتنے عزیز تھے انہیں امام نے روکے رکھا، جتنے ویسے تھے جو صحابی تھے امام نے پہلے بھیجا۔ بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ جو جتنی پہلے جائے گا
اس کی پیاس پہلے بجھ جائے گی۔ مگر آخر میں امام نے علی اصغر کو بھیجا تھا، علی اصغر کو لے کر کے آئے تھے۔ آپ تصور کیجئے اصغر کی پیاس کتنی معراج پر رہی ہوگی، کتنی معراج پر رہی ہوگی۔ لیجئے عزیزان گرامی، امام نے کیا سمجھا، امام نے کیا کیا؟ حر کو اجازت دی، اذن جہاد دیا، کہا حر جتنی جلدی جائے گا اتنی جلدی آب کوثر سے سیراب ہوگا۔ حر نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹے نے جنگ کی، مگر عزیزو ایک جملہ ہمیشہ روئیے گا یاد کر کے، حر کے بیٹے نے جنگ کی مگر زخمی ہو کر کے گھوڑے سے زمین پر تشریف لایا، بابا کو آواز دی، بابا میری مدد کو آؤ۔ حر خود کہتا ہے میرے پہنچنے سے پہلے میرا مظلوم حسین میرے بیٹے کے قریب پہنچ گیا تھا، جیسے ہی میں پہنچا میں نے کیا دیکھا، ارے میرے بیٹے علی کا سر زہرا کے لال کے زانوں پر ہے۔ میں نے کہا آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے غلام کا سر آپ کے زانوں پر۔ امام نے عجیب جملہ کہا، حر ارے بیٹے کی میت ہے، باپ برداشت نہیں کر سکتا، میں کہوں گا اے حر ارے ذرا عصر عاشور آنا، ارے یہ حسین ہے، لاش علی اکبر ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں، تنہا حسین نے لاش علی اکبر اٹھائی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہماری گناہ صغیرہ و گناہ کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارا اس عزائے سید الشہداء کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، نظر بد سے محفوظ فرما، عزاداروں کو ہر بلا، ہر مصیبت، ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارا ان میں جو پریشان حال ہیں، حسین کے مظلومیت کا تجھے واسطہ، ان سب کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارا امام بارگاہ نظر علی کے تمام خدام، خدمت گزار اور منتظمین حضرات کی اس کاوش کو، اس محنت کو قبول فرما۔ پروردگارا ان کی مشکلات و پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارا ان سب کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، حاضرین کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد عزاخانوں کو، عزاداری کو، عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ پروردگارا پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ یوسف حقیقی، یوسف زہرا، حضرت ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔